السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتیں ہم پر کی ہیں۔ ان نعمتوں میں ایک نعمت موبائل کی شکل میں بھی ہم اور آپ کے پاس ہیں۔ یہ موبائل جس کے دو پہلو ہیں، یا تو اس کا صحیح استعمال کیا جائے یا اس کا غلط استعمال کر کے اللہ رب العالمین کی ناراضگی کو حاصل کیا جائے۔ موبائل جس کا صحیح استعمال کر کے انسان اللہ رب العالمین کے ہاں محبوب بن سکتا ہے، اللہ رب العالمین کا برگزیدہ بندہ بن سکتا ہے، لیکن اس کا غلط استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ کسی بھی چیز کا صحیح استعمال کرنے کے بجائے غلط استعمال اس کا زیادہ ہوتا ہے۔ آج کل ہمارے نوجوان جو موبائل کو صحیح استعمال کرنے کے بجائے غلط استعمال کرتے ہیں، غلط طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہیں اور آپ اپنی آخرت کو برباد کرنے کا ذریعہ اور سبب بن رہے ہیں۔ محترم ناظرین، ہم اور آپ دیکھتے ہیں جن نوجوانوں کے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے، وہ نوجوان اس موبائل کے ذریعے سے میوزک، سانگس، گانے وغیرہ سنتے ہیں، اپنے موبائل اسٹیٹس میں لگاتے ہیں، یا دوسرے اور ذرائع ہیں جن کو استعمال نوجوان کرتا ہے سانگس، گانے وغیرہ سننے کے لیے، گانے وغیرہ بنانے کے لیے۔ انہی میں سے ایک موبائل میں ایک ایپ آتا ہے جس کو میوزیکلی ایپ کہتے ہیں۔ آج کل ہمارے نوجوان اپنے موبائل میں اس میوزیکلی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اور اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس میں گانے وغیرہ موجود ہوتے ہیں۔ اس گانے کو لگا کر کے، اس گانے کو اوپن کر کے ایک نوجوان اس کا اپنا ویڈیو بناتا ہے اور اپنا منہ اس گانے کے انداز میں چلاتا ہے تاکہ معلوم چلے کہ گانے گانے والا وہ نوجوان ہے۔ میرے بھائیوں، یہ میوزیکلی ایپ یا اس طریقے سے سانگس کا استعمال کرنا، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بے حد منع کیا ہے۔ اس سے منع کیا ہے اور اس کی وعید سنائی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک پیشن گوئی کی ہے کہ اگر کوئی شخص گانے وغیرہ کا شوقین ہے، گانے وغیرہ سنتا ہے، گانے وغیرہ بناتا ہے اور اس میں مدد کرتا ہے، تو پیارے نبی نے فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور جب ایسا ہونے لگے تو آدمی کو سمجھ جانا چاہیے کہ اب قیامت بالکل قریب ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب الاشربہ کی، حضرت ابی عامر و ابی مالک، ابو عامر و ابو مالک رضی اللہ تعالی عنہما راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَى وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفِ، کہ ایک زمانہ آئے گا میری امت کے اوپر، ایک دور میری امت کے اوپر آئے گا جب میری امت کے لوگ زناکاری کو حلال سمجھیں گے۔ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَى وَالْحَرِيرَ، زناکاری کو حلال سمجھیں گے، ریشم کے کپڑے پہننے کو حلال سمجھیں گے، والخمر، اور شراب پینا جائز سمجھیں گے، اور والمعازف، گانے، سارنگیاں، میوزک وغیرہ کو حلال سمجھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یستحلون لیکونن من امتی اقوام یستحلون، ایک زمانہ ایسا آئے گا جس زمانے میں لوگ
معازف کو، گانے بجانے کو، گانے سننے کو، فلم بینی کو، شراب کو، ریشم کے کپڑے کو، زناکاری کو معیوب نہیں سمجھیں گے، برا نہیں سمجھیں گے، بلکہ اس کو اپنے لیے فخر کا باعث سمجھیں گے۔ آج ہم اسی زمانے کو دیکھ رہے ہیں۔ آج ہر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور اس موبائل کے ذریعے سے وہ سانگز بناتا ہے، سانگز گاتا ہے، گانے گاتا ہے، اور موبائل اور ایپ کے ذریعے سے یہ اپنے گانے کو بنا کر کے اسٹیٹس میں لگاتا ہے، اور دوسرے لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں، اس کو سنتے ہیں۔ یہ کتنی گندی بات ہے۔ اس کے ذریعے سے ایک انسان، اس کے ذریعے سے ایک نوجوان اللہ رب العالمین کے یہاں مبغوض ہوگا، اور اس کے خاتے میں، اس کے نامہ اعمال میں اللہ رب العالمین اس سانگز کے ذریعے سے، اس گانے کے ذریعے سے گناہ لکھے گا۔ قیامت کے دن اس نوجوان سے اس عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، بتاؤ نوجوان، تمہیں جوانی دی تھی، تمہیں نوجوانی دی تھی، تمہیں اتنی بہترین عمر دی تھی، اس عمر میں تم نے کیا کیا؟ تم نے گانے بنانے کو اپنا شیوا بنا لیا، تم نے گانے کو اپنا شیوا بنا لیا۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہم نوجوانوں سے پوچھے گا، یا ان لوگوں سے جو گانے وغیرہ استعمال کرتے ہیں، گانے وغیرہ سنتے ہیں، یا گانے وغیرہ کے شوقین ہیں، ان سب سے اللہ رب العالمین پوچھے گا۔ تو میرے نوجوانوں، بتاؤ اس کا کیا جواب ہوگا؟ اسی طریقے سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فی هذه الامہ خسف ومسخ وقذف فقال رجل من المسلمین یا رسول اللہ ومتى ذاک قال اذا ظهرت القینات والمعازف وشرب الخمور۔ یہ حدیث ترمذی کی ہے، یہ حدیث صحیح الجامع کے اندر بھی ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ عمران ابن حسین کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں لوگوں کو دھسایا جائے گا، میری امت میں دھسایا جائے گا، لوگوں کو زمین کے اندر دھسایا جائے گا، چہرے مسخ کیے جائیں گے، چہرے بگاڑ دیے جائیں گے۔ میری امت کے اندر لوگوں کو دھسایا جائے گا، زمین کے اندر لوگوں کے چہرے مسخ کیے جائیں گے۔ ایک صحابی رسول پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، متی ذاک، یہ کب ہونا ہے؟ کب ایسا دور آئے گا کہ لوگوں کو زمین میں دھسایا جائے گا اور لوگوں کے چہرے مسخ کیے جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا ظہرت القینات والمعازف، جب گانے گانے والیاں زیادہ ہو جائیں گی، جب گانے گانے والیاں ظاہر ہوں گی، ان کی بہتات ہوگی، والمعازف، اور جب کثرت سے میوزک کا استعمال کیا جائے گا، کثرت سے گانے وغیرہ کا استعمال کیا جائے گا، وشرب الخمور، اور شراب عام ہو جائے گی، شراب پینا عام ہو جائے گا، شراب کو کوئی معیوب نہیں سمجھے گا، شراب کو کوئی غلط نہیں سمجھے گا، اور شراب عام طور سے پی جائے گی۔ تو یہ چیزیں اگر ہوں گی تو پھر دنیا کے اندر بربادی ہی بربادی ہے، دنیا کے اندر بربادی ہی بربادی ہے۔ انسان برباد ہوگا، یا تو اس کے چہرے مسخ کیے جائیں گے، یا اسے زمین میں دھسا دیا جائے گا، یا اس کے اوپر اور کوئی پریشانیاں آئے گی۔ تو میرے نوجوانوں، اپنی موبائل کا استعمال صحیح کرو، تاکہ اس موبائل کے ذریعے سے تم اللہ کے ہاں ثواب کے مستحق بنو، ورنہ تم اپنے موبائل کا استعمال کر کے اللہ رب العالمین کی ناراضگی کو حاصل کرو گے۔ اس لیے موبائل کے اندر جتنے سارے ایپس ایسے آتے ہیں جو میوزک میں مدد دینے والے ہیں، میوزک میں بڑھاوا دینے والے ہیں، جس کی طرف ہمارے نوجوانوں کی نگاہیں للچاتی ہیں، اپنے میرے نوجوانوں ان للچانے والی چیزوں کی جانب راغب نہ ہو۔ یہ یہودیوں کی سازش ہے، یہ یہودیوں کی سازش ہے، اسلام دشمنوں کی سازش ہے کہ انہوں نے ایسی چیزیں
ایجاد کر دی ہیں جس میں ایک مسلمان پڑھ کر کے اپنی دنیا کو بھی برباد کرے اور آخرت کو بھی برباد کرے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، ان سارے بری چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جو اللہ رب العالمین کے یہاں ہمارے لیے ذلت و رسوائی کا باعث بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر بری چیزوں سے پرہیز کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گانے بجانے اور دیگر منہیات سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔